الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور طلباء عزیز اور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ البدر نوجوان کمیٹی کی طرف سے یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جشن یوم آزادی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، علماء کی، اسلاف کی، جو قوم اپنے بزرگوں کی، علماء کی اور اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتی، اس کو دہراتی نہیں ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر ایک انسان کے اندر خرابی ہے، اور انسان جو ہے خرابیوں کا پتلا ہے۔ اگر اس کے اندر اچھائیاں آنا ہے تو محنت کر کر اس کے اندر اچھائیاں لانا پڑتا ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اچھائیاں اس کے اندر آ نہیں سکتی۔ آج ہم کو اور ہمارے نوجوانوں کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، ہر ایک کی تاریخ معلوم ہے۔ چاہے وہ کرکٹ کے میدان کی طرف سے ہو یا فلمی میدان کی طرف سے ہو، ہر نوجوان کو پوچھا جائے کہ یہ کرکٹ جو کھیلتا ہے اس کا نام کیا ہے، تو وہ اپنے اس کا اور اس کے ابا کا، اس کے دادا تک نام بتا دے گا۔ اگر اس کو ہندوستان کی آزادی کے اندر جو علماء اکرام نے قربانی دی ہے، کسی ایک کا نام لے کر پوچھا جائے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے علماء دیوبند نے کیا کردار ادا کیا اور ہمارے اسلاف نے کیسے قربانی دی ہے۔ اگر اس کو پوچھا جائے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن لوگوں نے اس دیش کو آزاد کیا۔ اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے، ہماری نسلوں سے، ان کے ذہن سے یہ مٹا دیا جائے کہ ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا۔ اسی لیے وہ ہمارے قدیم جو عمارتیں ہیں ان کو دھیرے دھیرے ڈھا رہے ہیں، اور ان کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ ہندوستان سے اسلامی حکومت کے اندر جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی تھی، مساجد ہو یا مدارس ہو یا قلعے ہو، ان کو مٹایا اس لیے جا رہا ہے کہ
کہ تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہ رہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر مسلمان حکومت کرتے تھے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ ذہن میں آ جائے بات کہ یہاں پر مسلمان نہیں تھا۔ یہ ان کی کوششیں ہیں، اور ہم لوگ ان کی ہر سازش پر ان کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے علماء دیوبند کے کردار کو، ان کی سیرت کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دیکھو خرابی ہر ایک انسان کے اندر رہتی ہے، جب تک آدمی جو ہے اچھائیاں اپنے اندر لانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، جب تک اس کے اندر اچھائیاں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر کتنے کالج ہیں، کتنے اسکول ہیں، کتنے مدارس ہیں، لاکھوں طلبا جو ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک بچہ جو ہے ہونہار بن جائے، اس کی صلاحیت اچھی ہو، ایک انسان جس کو کہا جاتا ہے وہ انسان نما بن کر جو ہے معاشرے کے اندر آئے، اس کو اخلاق کو سدھارا جاتا ہے، اس کے کردار کو سدھارا جاتا ہے۔ لیکن آپ ساری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسی اسکول یا مدرسہ آپ نہیں بتا سکتے جس کے اندر یہ تعلیم دیتی ہو کہ چوری کیسے کی جائے، اس کو اخلاق کی بگاڑنے کی تعلیم دی جاتی ہو، یا زنا کی تعلیم دی جاتی ہو، کہیں بھی اسکول نہیں۔ لیکن یہ ساری کی جو خرابیاں ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، کینہ بول، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ سیکھے کہاں سے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے اچھے اعمال ہمارے بدن سے ظاہر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر علماء اکرام نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انگریز کا ایک مسٹر ٹامسن نام ہے اس کا، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ لاہور کی جامعہ مسجد کے اندر انگریز نے جو ہے پھانسی کا پھندا لگایا، اور روزانہ 80 علماء کو پھانسی دی جاتی ہے، روزانہ 80 علماء کو۔ اور اسی نے لکھا ہے کہ علماء کو بوریوں کے اندر لپیٹ کر، اوپر سے ان کو باندھ کر ان کو سیا جاتا تھا، سوروں کے چمڑی کے اندر ان کو ڈال کر اس کو اوپر سے سیا جاتا تھا، اور بعد میں جو ہے آگ کے اندر ڈال کر ان کو جو ہے گلایا جاتا تھا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ اور جو ہے ہر درخت پر جو ہے ہر ایک عالم کی جو ہے لاش لٹکی ہوئی تھی اس ملک کو آزاد کرانا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو جو ہے پیروں سے اوپر لٹکایا جاتا تھا، اور جو ہے ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کے پاس سے جو ہے آنچ لگا کر جو ان کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ اسی کا ایک کہنا ہے کہ میں اپنے دہلی میں اپنے خیمے میں گیا، وہاں پر جو ہے ایک بدبو آ رہی تھی۔ جب میں اپنے قلعے سے باہر آیا تو دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو لایا گیا، اور ایک بہت بڑا انگار کا گڑھا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ 40 علماء کو لا کر ہر ایک عالم کو ننگا کیا گیا، کپڑے اتارے گئے، اور ہر عالم سے یہ پوچھا گیا کہ بس تم مولویوں یہ کہو کہ ہم جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے، صرف ایک جملہ کہو، ہم آپ کو زندگی دے دیں گے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ساروں کو جو ہے گڑھے میں ڈال دیا گیا، کسی ایک عالم نے بھی اپنے انگریز کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی قربانیوں کی وجہ سے یہ دیش آزاد ہوا۔ اس کے 40 علماء کے بعد پھر اور 40 علماء کو لایا گیا، وہ 40 کے 40 انگار میں گر کر اپنی جان دینے تیار ہو گئے، شہید ہونا ان کو منظور تھا، لیکن انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔
آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ ساری زندگی ہماری صبح سے شام تک انگریزوں کے طریقے پر چل رہی ہے. جس انگریز کے سامنے ہمارے علماء نے جو گردن نہیں جھکائی، ہم اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر جو ہے ان کے طور و طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تو آیات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے. بعض آیات میں ایسا ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ آیت کے اندر اللہ کا ایک جلال نظر آتا ہے. اللہ کا ایک جلال، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو. مخاطب جو ہے صرف ایمان والا مخاطب ہے، کفار و مشرکین اس سے مخاطب نہیں ہے، یہود و نصارہ اس سے مخاطب نہیں ہے. مخاطب کون ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ قرآن کس کو للکار رہا ہے؟ قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ ایمان والوں سے، وہ انسان جو اللہ کو اللہ مان رہا ہے، نبی کو اپنا رسول مان رہا ہے، ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان پر قائم نہیں ہوگے اور یہ پسند نہیں کرو گے، آپ دین سے پھر جاؤ گے، من یرتد منکم عن دینہ، دین سے پھر جاؤ گے، یہ دین پر عمل نہیں کرنا، شریعت پر عمل نہیں کرنا، سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ میرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کو اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان ہے تو ہمارا ہے. شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. بزرگوں کی جو ہے تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہمارا نقصان ہے. علماء کی قربانی کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہمارا نقصان ہے. اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ہمارا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے تو میرا کیا بھی نقصان نہیں ہوگا. فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایک قوم کو اور ایک قوم کو پیدا کریں تمہارے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ ہر قوم لا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایمان والوں کے مقابلے میں وہ ایمان والے جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، سنتوں پر نہیں چلتے، ایسے ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور ایک قوم کو لا رہا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا ظاہر ہے. عمل نہیں کرتے تو چھوڑ دو، کوئی نہیں، مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا تھا. ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے، میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. ایسی قوم کو پیدا کریں گے کہ ہم ان سے محبت کریں گے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے والی ہو. تو میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ہم اپنے دین پر مضبوطی سے اگر قائم رہیں گے تو ہمارا فائدہ. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس قوم میں بھی انقلاب آیا ہے وہ بوڑھوں سے نہیں، نوجوانوں سے آیا. اگر نوجوان تیار ہیں، نوجوان دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس قوم کی حالت ہی بدل جاتی ہے، اس گاؤں کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. جب تک ہم سنوارتے نہیں اپنے آپ کو اعمال کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، اکابر علماء کی جو ہے سیرت نہیں پڑھیں گے تو سامنے ہمارے نہیں آئے گی. تو ہمارے علماء اکرام نے کیا کیا قربانی دے کر اس دیش کو آزاد کر کر جو ہے وہ دفن ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں. ہم جو علماء اکرام قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرا کر گئے ہیں، ہم اس کو باقی رکھیں، اس پر عمل کریں. اگر ہم ایمان کو چھوڑیں گے، شریعت کو چھوڑیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اور ہو رہا ہے. کوئی حکومت چاہ رہی ہے، کوششیں یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ
کہ کیسے ان کے سروں سے ٹوپیوں کو نکالا جائے، کیسے ان کی بیٹیوں کے سروں سے اسکارف دوپٹے کو نکالا جائے، کیسے ان کی عورتوں کے بدن کے اوپر سے برقعے کو نکالا جائے. یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہم اس کوشش میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ جو ہمارے پیچھے کیا کوشش ہو رہی ہے، کن لوگوں کی محنت ہو رہی ہے. ہم کو پسند ہے دنیا کا سارا طریقہ پسند ہے، پسند نہیں ہے تو نبی کا طریقہ نہیں ہے، علماء کی زندگی ہم کو پسند نہیں ہے. اسی لیے میرا محترم نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ دین پر ثابت قدم رہے، گاؤں کے اندر ایک ماحول بنائیں، دینی ماحول بنائیں. نوجوان ہی سے جو ہے ایک اچھا ماحول بنتا ہے. اگر آپ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر گاؤں کو سدھارنے کی فکر کریں گے کہ کیسے جو ہے ہر ایک نوجوان ایک ایمانی جذبے کے ساتھ میں جہاد کا شوق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اسلامی لباس اس کے اندر آئے گا، اسلامی ٹوپی اس کے اوپر آئے گی تو دوسروں قوم کو ایک دہشت بڑھے گی، وہ ہمارے سے جو ہے متاثر ہوں گے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیں. جب ہم پورے کے پورے مضبوط ہو جائیں گے تو غیروں کو ایمان کی دعوت دینا آسان ہوگا. ہمارے اندر ہی ہوا نہیں ہے. جس بال کے اندر ہوا نہیں ہوتی ہے کتنا ہی زمین پر زور سے مارو وہ بال جو ہے زمین پر ہی پڑا رہتا ہے. اور جس فٹ بال کے اندر ہوا ہوتی ہے لات مارنے سے اچھل اچھل کر گرتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر ہوا ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے اندر سے ہوا نکل چکی ہے ایمان کی، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی، اللہ کے نبی سے محبت کی. وہ ہوا نکل چکی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک قوم جو ہے ہمارے کو جو ہے برباد کرنے کے لیے، ہمارے کو جو ہے کھانے کے لیے، ہمارے اوپر تشدد کرنے کے لیے ہر ایک تیار ہے. بھئی ایک جھاڑ ہے، اگر اس جھاڑ کا مالک سامنے موجود ہے لیکن پھلدار نہیں ہے، درخت ہے لیکن پھلدار نہیں ہے تو اس کو جو ہے چور بھی آ کر کاٹے گا. مالک موجود ہے پھر بھی جو ہمت ہوگی کاٹنے کے لیے. اسی طریقے سے آج ہم مسلمان ہیں لیکن جو ایمانی حرارت نہیں رہنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل نہیں رہنے کی وجہ سے ہماری بیٹیوں پر، ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے عورتوں پر، عزتوں پر، شریعت پر، ساروں پر حملہ ہو رہا ہے. اگر ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جو ہے ایمان پر ثابت قدم رہو گے، مضبوطی سے ڈٹے رہو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جماؤں گا. سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.